نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن۔ محترم حاضرین، بات چل رہی تھی مسئلہ تراویح پر کہ سائل نے سوال کیا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا فقالت ما کان یزید رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعت، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے۔ تو یہاں ایک قاعدہ یاد رکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے، تو یہ بات تو پتہ چل گئی کہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے۔ کیا 11 رکعت سے کم پڑھتے تھے؟ تو اس میں 11 رکعت سے کم پڑھنے کی نفی نہیں ہے۔ اگر 11 رکعت سے کم کی دلیل آ جائے تو یہ نہیں سمجھنے کا یہ حدیث کے خلاف۔ حضرت عائشہ نے حسر کے ساتھ رکعت بیان کی ہے، کیفیت بیان نہیں کی ہے۔ بات گزری تھی کہ ہمارے صحابہ اور زمانہ خیر القرون کے لوگوں کی فقاہت سمجھ اتنی گہری تھی کہ 1400 سال سے لوگ سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں، آج بھی ادھورے، آج بھی ہم سمجھنے میں کمزور ہیں یا گچا کھا جاتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سعودی عرب میں 2 جماعت 20 رکعت کی ہوتی تھی، اب وہی 1 جماعت 10 رکعت کی ہو گئی۔ تو اس سے پہلے جب 20 رکعت کرے تھے انہوں نے، تب احناف گچا کھائے، وہ کیا سمجھے تھے کہ 20 رکعت ہو رہی ہے، اور آج 10 ہو رہی ہے، تو ہم میں سے بعض حضرات بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ 8 نہیں ہو رہی۔ وہاں لیٹر لگا ہے، یہ لیٹر کیا ہے کہ ابھی دیوبند نے سعودی عرب کو دھمکی دیا کہ بھائی آپ 20 رکعت نماز چالو کرو تراویح کی واپس، جو تم نے بند کی۔ یعنی یہاں سے بیٹھ کے وہ سعودی گورنمنٹ کو اس انداز میں لیٹر لکھ رہے ہیں کہ دھمکی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ اہل حق اہل توحید کے خلاف اگر کوئی دندان شکن کام کرتا ہے تو ہم بھی اس کا دندان شکن جواب دیں۔ تو ہم نے الحمدللہ جمعیت اہل حدیث کی طرف سے مبارکباد دی ہے سعودی گورنمنٹ کو کہ انہوں نے جو 3 سال سے 10 رکعت چالو کی ہے، اس پر ان کو شکر ادا کیا تھا۔ کیفیت، اس نماز کی کیفیت میں فرق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور پھر فجر پڑھتے تھے، تو اس عشاء سے لے کے فجر کے درمیان قیام اللیل کی کیفیت میں فرق ہے، رکعتوں کی تعداد میں فرق نہیں ہے۔ لوگوں نے دھوکہ یا ناسمجھی یا کم فہم کی وجہ سے کہاں غلطی کی؟ حضرت عائشہ نے جس انداز سے روایتیں بیان کی ہے تو اس سے انہوں نے رکعتوں کی تعداد میں فرق سمجھ لیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، پھر صحیح بخاری میں روایت ملے گی کہ 13 رکعت پڑھتے تھے، پھر ایک روایت اور ملے گی کہ 15 پڑھتے تھے۔ تو بولے دیکھو اس میں تو رکعتوں کا ذکر ہے نا، تو یہ کیفیت کا فرق تھا۔ دیکھیے ہم بھی پڑھتے ہیں عشاء کے بعد تراویح، تو یہ بھی کیفیت ہے۔ ہم نے عشاء پہ 4 رکعت فرض پڑھی، 2 سنت پڑھی، پھر 8 رکعت تراویح پڑھی، 3 وتر پڑھی۔ اب 3 وتر کو 2 سلام سے پڑھی، کبھی کبھی 1 سلام سے پڑھی، تو یہ کیا ہوئی؟ کیفیت کا فرق۔ اگر ہم اسی کو پڑھتے 4 رکعت عشاء 2 سنت، آدھی رات کو تراویح کراتے۔ ابھی بعض مساجدوں میں آپ دیکھیں گے، ممبئی وغیرہ میں تو ہم نے دیکھا اور باقاعدہ اٹینڈ کیے ہیں، یہاں ابھی تک شروع نہیں ہوا، کہ آخری عشرے میں وہ تراویح کی نماز عشاء بعد نہیں پڑھتے، وہ سحری کے وقت پڑھتے، اور باقاعدہ سحری کا انتظام بھی مساجدوں میں ہوتا ہے کیونکہ لوگ دور سے فیملیوں کے ساتھ آتے ہیں۔ تو یہ کیفیت کا فرق ہے، نماز کا فرق نہیں ہے۔ کیفیت کے فرق کو احناف نے کیا سمجھ لیا؟ نماز کا فرق۔ اب حضرت عائشہ کی حدیث پر یہ عمل ہے، حضرت عائشہ ہی حدیث بیان کر دی کہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں 8 تراویح اور 3 وتر، تو پھر یہ 10 رکعت کہاں سے؟ جب احناف نے مسئلہ کھڑا کیا سعودی عرب میں، تو دیکھیے ان علماء کی بھی کیا فقاہت ہے کہ سامنے اہل حدیث علماء ہیں اور مقابلے میں احناف علماء ہیں۔ یہ سنت کے تابعدار ہیں، وہ سنت کے مخالف ہیں، وہ 20 پہ اڑے ہوئے ہیں، یہ 8 سنت کی دلیل پکڑے ہوئے ہیں، ضد نہیں کر رہے ہیں۔
سنت کا متبع کبھی ضد نہیں کرتا، ہاں اس کا مخالف ہمیشہ شدت اختیار کرتا ہے اور اڑتا ہے۔ تو اس زمانے کے علماء نے بھی کیا فقاہت سے کام لیا کہ 2 امام جمع کر دیے جو 10 رکعت پڑھاتے ہیں۔ تو احناف خوش ہو گئے کہ دیکھو 20 ہو رہی ہے، 20 نہیں ہو رہی ہو، وہ 8 ہی ہو رہی ہے۔ حضرت عائشہ نے صحیح مسلم کی روایت میں بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کیسی پڑھتے تھے؟ تو 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر 2 پڑھتے تھے، پھر 2 پڑھتے تھے، 1 پڑھ کے وتر بنا لیا کرتے تھے۔ تو 5 بار 2 رکعت پڑھتے تھے تو کتنی ہو گئی وہ؟ 10، اور 1 وتر بنا لیے تو 11۔ تو حضرت عائشہ کیفیت بیان کر رہی ہے کس کی؟ 8 رکعت والی کی۔ اب ہم عام دنوں میں رمضانوں میں بھی اگر 2 سلام سے پڑھیں گے تو ہماری نماز کیسی ہو جائے گی؟ ہم نے 2 پڑھی، پھر 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 1 پڑھی، تو وہ کون سی حدیث ہو گئی؟ حضرت عائشہ کی حدیث ہو گئی، 8 رکعت والی۔ اچھا، اس کیفیت کو احناف بھی مانتے ہیں لیکن لڑتے ہم سے۔ ہم تھوڑی سی ان کے دلائل پر غور کر لیں کہ وہ جو 20 رکعت کی دلیلیں دیتے ہیں تو اس میں سے ایک دلیل وہ دیتے ہیں جو کہ ضعیف روایت ہے بلکہ موضوع روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی تو اس میں ان کی 27 کا ذکر ہے۔ 27 رکعت، 20 رکعت کی دلیل میں کتنے رکعت کی حدیث دیتے ہیں؟ 27۔ تو مجھے 27 کیسے ہوئی؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے 20 پڑھی، 3 وتر پڑھی، 24، 23، اب 4 کدھر گئی؟ تو کہ 4 عشاء کی فرض۔ یہ توجیہ وہ خود بیان کرتے ہیں، یہ خود پیش کرتے ہیں۔ 27 میں سے 20 عشاء، 3 وتر، تو یہ 4 رکعت کیا ہے؟ آپ سوچیں گے نفل بھی ہو سکتا ہے، نہیں، عشاء کے بعد نفل 2 ہی رکعت، تو بیچاروں کو مجبوراً عشاء کی نماز کی 4 رکعت اس میں داخل کرنا پڑے۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی آئے گا کہ اگر کوئی آدمی عشاء کی نماز پڑھ لے یا اس کی 2 سنتیں رہ جائیں تو کیا کرے؟ وہ 2 سنتیں کب پڑھے گا؟ اس میں بہت ساری کیفیت ہے۔ ایک آدمی آئے ہی نماز میں لیٹ میں، اب اس نے پڑھتے 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 جب پڑھا تو اس کو 2 رکعت ادا کرنے کا موقع کب ملا؟ جب امام صاحب کی 4 رکعت ہو گئی۔ تو امام صاحب 4 رکعت پڑھ کے تھوڑی دیر آرام کی، اتنی دیر میں اس نے 2 رکعت پڑھ لیا۔ اب ابھی تو عشاء کی 2 رکعت باقی ہوگی اس کی، یہ جو قضا کر رہا تھا وہ 4 رکعت اپنے عشاء کی امام صاحب کے ساتھ 2 رکعت باقی تھی، تو اب یہ 2 رکعت کب پڑھے گا؟ کیا وہ اگلے اس میں پڑھ لے گا وقفے میں یا بعد میں پڑھے گا؟ تو سنت کے تعلق سے ہی بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی وتر کے بعد بھی 2 رکعت پڑھتے تھے۔ وتر کی نماز ہو گئی، اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ 2 رکعت پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے یہ عمل کیوں کیا؟ دیکھیے کتنی آسانی امت کے لیے پیدا کیے اور کتنی فقاہت ہے کہ بات کو سمجھنے کے لیے اگر عام دنوں میں ایک آدمی کا ارادہ ہو تہجد کا اور وہ عشاء کی نماز پڑھ لے، عام دنوں میں تہجد نہیں پڑھتا، انہیں عشاء پڑھ لیا، وتر پڑھ لیا، گھر گیا، سو گیا، رات میں اچانک نیند کھلی، دل کیا نماز پڑھنے کو۔ اب قاعدہ کیا ہے کہ انسان مسلمان جب بھی نماز پڑھے تو آخری رکعت کس کو بنائے؟ وتر کو بنائے۔ اب انہیں تو وتر پڑھ لیا تھا، اب اس کی رات میں تہجد کے لیے نیند کھلی، تو کیا کرے گا؟ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ایسی صورت میں پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وتر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی ہے۔ تو جس کی 2 رکعت چھوٹ جائے سنت اور وہ امام صاحب کے ساتھ تراویح پڑھ رہا ہے تو وہ گھبرائے نہیں، جلدی نہیں کرے، بلکہ امام صاحب جب وتر پڑھ لے تو اس کے بعد بھی ادا کر سکتے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تراویح کہتے ہی ہے 4 رکعت میں آرام کرنے، تربیتیں تراویح، ایک بار آرام کیے 4 رکعت میں تو تربیہ، 2 بار کیے تو تربیتیں، 3 بار کیے، 3 بار سے زیادہ کیے تو تراویح۔ اگر وہ جلدی کرے گا تو اس کا آرام نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر شروع کی 4 رکعت پہ تو فرض ادا کرنے میں رہ گیا وہ، اور جب بعد کی 4 رکعت ہوئی تو 2 رکعت سنت پڑھنے کھڑا ہو گیا، تو آرام کدھر کیا؟ جب وہ آرام نہیں کرے گا تو آرام نہیں کرے گا تو اسے تراویح نہیں کہہ سکتے۔ تراویح نام پڑا ہی آرام کرنے کے لیے۔ جو لوگ تراویح تہجد کو الگ الگ سمجھتے ہیں، اگر ان سے یہ پوچھ لے کہ بھائی تم تراویح کی نیت کیسے کرتے؟ یہ ہمارا مسئلہ نہیں نیت کا، یہ مسئلہ ان کا آئے گا جو تراویح تہجد کو الگ سمجھتے ہیں۔
ان سے پوچھے بھائی تراویح کی نیت کیسے کرتے ہیں؟ تو کوئی بولے گا میں تراویح کی نیت کرتا ہوں آرام کرنے کی نیت کرتا ہوں. کیا ترویہ کہتے ہیں آرام کرنے کو ایک بار، ترویتن کہتے ہیں 2 بار آرام کرنے کو، اور تراویح کہتے ہیں 2 بار سے زیادہ آرام کرنے کو. تو اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو کون سی نیت کرتا ہے؟ ترویہ کرتا ہے، ترویتین کرتا ہے، یا تراویح کرتا ہے؟ کیونکہ تیرے وہاں تو 2 نمازیں الگ ہیں، ہمارے وہاں ایک ہے. تو ہماری نیت قیام اللیل کی ہی ہوتی ہے، اس سے مراد قیام اللیل ہی ہوتی ہے. اب تم نے اس کو الگ الگ کیے ہو تو تم نیت کیسے کرو گے بتاؤ؟ کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عمل ہوگا عمل نیت پر ہے. کوئی بھی عمل نیت کے بغیر قبول نہیں ہوتا، اور بنا نیت کے کیے وہ عمل کسی کام کا نہیں سوائے مشقت کے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو بات بیان کی ہے وہ کیفیت بیان کی ہے. رکعتوں کی تعداد ہمیشہ ایک رہی ہے، کیفیت میں فرق ہے. اس فرق کو آج تک ہم سمجھ نہیں پائے ہیں. یہ اتنا علمی اور اصولی مسئلہ ہے. تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے. اب اس حدیث سے کیا سمجھے گا آدمی؟ کہ ہر آدمی عالم بنے، ہر آدمی مفتی بنے؟ ممکن ہے؟ تو پھر کون سے علم کو سیکھنے کا فرض کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے؟ ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اور ہر انسان عالم بن ہی نہیں سکتا اور مفتی بن نہیں سکتا. اگر سبھی عالم مفتی بننے چلے جائیں گے تو پھر ناممکن بات ہے. ایک فرض عین ہے، ایک فرض کفایہ ہے. تو یہاں فرض عین جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ دین کی جو اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے فقہی مسائل ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. اور ہم یہ جو چیزیں سیکھ رہے ہیں اس مسئلے میں آپ دیکھو گے کہ بہت سارے لوگ اتنے شدید بزدل ہو جاتے ہیں، دشمن تک بن جاتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ اس مسئلے کا تعلق توحید سے، جس مسئلے کا تعلق توحید سے ہوگا تو ظاہر سی بات ہے توحید کا دشمن وہ بات کو قبول نہیں کرے گا، اور سنت جو متبع ہے وہ بدعتی اس کو قبول نہیں کرے گا. تو چاہے آپ تراویح کا مسئلہ اٹھا کر دیکھو، چاہے کربلا کا مسئلہ اٹھا کر دیکھو، جس کا تعلق بھی توحید سے جڑتا ہے اس کے لوگ بہت جلدی دشمن بنتے ہیں. اس کا تعلق توحید سے کیوں ہے؟ من رد عن ارض اخی، جو اپنے کسی بھائی کے چہرے سے ایسی چیز کو دور کرے جو اسے داغدار بناتی ہے، الزام لگاتی ہے اس پر، اور آپ اس کا دفاع کرتے ہو تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے. اب جہنم کی آگ سے بچنے کا مطلب توحید سے جڑتا ہے. توحید کا تقاضا کیا ہے؟ کہ دنیا میں انسان آیا ہے شیطان کے نقش قدم پر نہ چلے. شیطان اس کا کھلا دشمن ہے، وہ اسے جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے، جنت سے نکلا کرے، جنت سے بچا کر جہنم کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اور توحید اسے جہنم سے چھٹکارا دے کر جنت میں لے جانا چاہتا ہے. توحید کا مین مشن یہ ہے. تو جو بھی توحید کا لمبردار ہوگا وہ اس مسئلے میں سیکھنے سمجھنے میں پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ شیطان کی چالوں میں سے ایک چال یہ ہے کہ وہ عبادت تو کروا لیتا ہے، علم سے دور کرتا ہے. اب علم سے دور کرنے کے اس کے بہت سارے ہیلے حربے ہیں. اس میں سے ایک حربہ اس کا یہ ہے کہ وہ عابد کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ جو علم تو حاصل کرے گا اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل یہی ہے کہ تو عمل کرے گا. علم حاصل کرنے کے بعد کیا کرے گا آدمی؟ عمل کرتا ہے. تو کیا تو کر تو رہا ہے، تو نماز پڑھ تو رہا ہے، تو روزہ رکھ تو رہا ہے، تو زکات دے تو رہا ہے، عمل تو ماشاءاللہ تو کر رہا ہے. اب علم کی ضرورت ہے، یہ اتنے علم کی ضرورت ہے. تو اس بہانے سے دھیرے 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 وہ ایک ایمان والے کو علم سے دور کرتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے حربوں سے محفوظ رکھے اور علم سے اپنا تعلق جوڑنے کی ایک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.